مشقت کو مٹا دے اور کسی بھی طرح سے اپنے بچے کو اپنے گود میں سلا دے، یہ ماں ہوتی ہے، ماں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں ان کی بچپنے میں ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، میں میری ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ملنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پیارے نبی، آپ کی ماں کا جو انتقال ہوا ہے وہ شرک کی حالت میں مشرک تھی اور اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی ہیں، اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا غمزدہ ہوا، پریشان ہوئے کہ مجھے یہ اجازت اگر مل جاتی، میں اپنی ماں کی قبر کے سامنے کھڑا ہوتا اور تھوڑی دیر یاد کرتا میری ماں کو تو مجھے کچھ سکون مل جاتا، لیکن یہ اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ملی۔ تو پھر اللہ نے جب اپنے نبی کے دل کو دیکھا، ان کی پریشانی کو دیکھا، غمزدہ حالت کو سمجھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ اے نبی، یہ خاص آپ کے لیے یہ اجازت ہے، آپ کے بعد کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اپنی مشرک ماں یا مشرک والد کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے لیے یہ اجازت ہے کہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، بس شرط ایک ہے، وہاں جا کے اس کی مغفرت کی دعا مجھ سے نہیں مانگیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے قبر کے پاس کھڑے ہو کے، اے اللہ میری ماں کو بخش دو، یہ دعا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ دعا نہ کرو تو آپ کے لیے یہ اجازت ہے کہ اپنی ماں کی قبر کے سامنے جا کے کھڑے ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنی ماں کی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ کتنے ہیں جو آج مغرب سے پہلے مجھے تھوڑا سا موقع ملا، میں گیا تھا زیارہ کے لیے، ادھر سے جب واپس آ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی۔ ایک عرصے کے بعد میں قبرستان گیا تھا، وہاں کئی ایسی قبریں دکھائی دی، کئی ایسے لوگ جو ان کی جگہیں دکھائی دی، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، ان کی یاد آ رہی تھی مجھے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ مجھے اپنی سائے عاطفت میں پیار اور محبت سے، لاڈ سے مجھے پالا پوشا بڑا کیا، جب بھی مجھے دیکھتے آگے بڑھ کے گود میں اٹھا لیتے، گلے لگا لیتے، اور یہ لوگ آج وہاں اس طرح سے پڑے ہیں کہ وہ مجھ سے بات تک نہیں کر سکتے۔ میں ایک احساس تھا، ایک فیلنگ تھی کہ یہ لوگ ابھی قبر سے اٹھیں گے، یہ ایسے ہیں، دور سے دیکھتے تو جھپٹ کے دوڑ کے آ کے گلے لگا لیتے مجھے، آج بھی یہ قبر سے اٹھیں گے اور اٹھ کے مجھے گلے لگا لیں گے۔ یہ ایک ایسا فیلنگ ہو رہا تھا، ایک ایسا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ تو کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ صرف احساس تھا، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور دیر تک میں ان کو یاد کرتا رہا۔ میرے بھائی، ماں، جن کی ماں اس قبرستان میں ہے، سینے پر ہاتھ رکھنا اور بتانا، کیا ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار ان کی قبر کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے؟ مشرک نہیں تھے، سب کی مائیں شرک کی حالت میں دنیا سے نہیں جاتی ہیں۔ ہمیں سے بہت ہیں جن کی مائیں موحدہ تھی، توحید کا عقیدہ تھا ان کا، وہ موحدہ تھی اور نماز روزہ کر کے دنیا سے گئی ہے، لیکن وہ آج تک قبرستان میں انتظار کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک فیلنگ ہے، وہ آج تک قبر میں انتظار کر رہی ہے، میرا بیٹا آئے، میرے سامنے کھڑا ہو اور میرے لیے استغفار کرے۔ کیا جاتا ہے؟ ہر بیٹا جاتا ہے، ماں بیٹے کا رشتہ نبھاتا ہے۔ جس دن ماں دنیا سے چلی گئی، تھوڑی دیر آنسو بہائے، اس کے بعد اسے دفن کر آئے، ایک دو دنوں تک منہ لٹکا کے گھومتے رہے تاکہ لوگ بدنام نہ کریں، اور پھر اس کے بعد ختم ہو گیا۔ جی نہیں، یہ ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ہے۔ تو یہ ماں ہوتی ہے ماں، اور ماں جس کی دنیا میں ہے اسے قدر نہیں ہوتی، لیکن جس کی ماں نہیں ہے اسے اس کا احساس ہوتا ہے کہ ماں
اگر نہیں ہے تو کتنا بڑا خسارہ ہے. دنیا میں جو رنگ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں جو مٹھاس ایک چیز ہے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. بولی میں جو حلاوت ہے یہ چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں تعامل جو ہے اور دلوں میں شفقت ہے, دلوں میں رحمت ہے, سوچ میں ایک سنجیدگی ہے, یہ سارا کچھ ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے. کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, کسی نے ایک چھوٹے بچے سے امتحان میں سوال کیا تھا کہ ماں کے بارے میں کچھ لکھو, ایک نبند لکھو ماں کے بارے میں. تو اس بچے نے لکھا نیچے ایک پورا آرٹیکل لکھنا تھا کہ ماں ایسی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, ایسا, اور یہ ہے ماں, اس کا کردار یہ ہوتا ہے. یعنی پورا ایک پیج میں بھر کے اس کو لکھنا تھا کہ ماں کے بارے میں پورا مضمون لکھنا تھا. اس نے ایک جملہ لکھا, میری ماں مر گئی اور اس کے ساتھ پوری دنیا میری مر گئی. کس کا یہ احساس ہے؟ چھوٹا بچہ, اس کی ماں بچپنے میں دنیا سے چلی گئی ہے. جب وہ چلی گئی تو اس کی دنیا ہی اس کے ساتھ چلی گئی ہے. اب اس بچے کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے کہنے کے لیے, بس ماں گئی تو میری دنیا چلی گئی. دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے ماں کے سوا. جس کی ماں ہے اس کی دنیا ہے, جس کی ماں نہیں ہے اس کی دنیا ختم ہو چکی ہے. نہ تو شفقت کا مفہوم رہے گا, نہ تو رحمت کا مفہوم رہے گا, نہ تو دعاؤں کا آسرا رہے گا, نہ تو ماں کے گود میں سر رکھ کے کسی پریشانی میں آدمی سکون سے سونا چاہے یہ نصیب ہوگا, نہیں ہوگا. اور جس کی ماں نہیں اس کی دنیا ختم. اس ماں کے لیے جس کو دفن کر کے آئے, کبھی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے؟ اگر نہیں تو شروع کر دو. مائیں ہوتی ہیں حیاً و میتاً, دنیا میں ہے تب بھی وہ ماں ہے, جب دنیا سے چلی گئی تب بھی وہ ماں کے حقوق سے محروم نہیں ہونی چاہیے. مرنے کے بعد بھی اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے, یہ اس کا حق ہے. یہ چار ہو گئے, بیٹی, بہن, بیوی اور ماں. ان چاروں سے معاشرہ بنتا ہے. ان چاروں میں اب آتے ہیں حقوق میں. ہم نے بات کی تھی کہ جب بیٹی کے مرحلے سے بہن کے مرحلے میں پہنچتے ہیں, یا بیٹی کہہ لیجئے, بیٹی کو عام طور پہ بیٹی, بہن یا بیوی, اور بیوی کو تو پورا ملتا ہے فرائض, جو ہمارا جو چلتا پھرتا فرائض ہے, موارث اور جائیداد میں حصے داری, بیوی کو تو پورا مل جاتا ہے. لیکن یہ باقی کے جو 3 ہیں, کیا ان کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے؟ بیٹی, بہن اور ماں, کیا ان کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نصیبا مفروضا, جو بھی رشتے ہیں ان کا ایک حصہ متعین ہے اور فرض ہے اللہ کی طرف سے. اگر یہ ان کا حق ادا نہیں کیا جاتا تو باقی کے کیا حق ادا کیے جاتے ہوں گے؟ ان چیزوں کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں.